ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تو کن لوگوں کو امیر بناتا ہے؟ اللہ کا جواب سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ سنانے والے ہیں، جنہیں کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والا نبی کہا جاتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے وہ واقعہ بیان کریں گے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ عجیب سوالات کیے۔ جب یہ سوالات بارگاہ الہی میں پہنچے تو ان کے جوابات اتنے حیرت انگیز تھے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور علم میں اضافہ بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اللہ رب العزت سے براہ راست گفتگو کرتے تھے، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی جانب جاتے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو لوگ اپنے مسائل اور سوالات آپ کے حوالے کر دیتے اور عرض کرتے کہ ہمارے یہ سوال بھی اپنے رب کے حضور پیش کر دیجیے گا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خاص تڑپ پیدا ہوئی اور وہ کوہ سینا کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمان خاموش تھا، پہاڑ ساکت تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق کی لہر تھی کہ آج وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اچانک نور کی ایک ایسی تجلی ظاہر ہوئی کہ پورا ماحول لرز اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نور دیکھا کہ دنیا کی کوئی روشنی اس کی مثال نہیں بن سکتی۔ اسی نور کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ، میں تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، تجھ سے گفتگو کی ہے اور تجھے اپنی قربت عطا کی ہے۔ یہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں نہیں بلکہ روح میں اتر گئی۔ وہ ادب سے کھڑے تھے، سر جھکا ہوا اور زبان پر عاجزی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی، میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ جو شکر بھی میں ادا کرتا ہوں وہ بھی تیری ہی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب بندہ یہ پہچان لے کہ شکر کرنا بھی میری عطا ہے تو وہ میرا کامل شکر گزار بن جاتا ہے۔ یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایسا روشن ہوا کہ ان کی روح پر سکون کی بارش برسنے لگی۔ انہیں معلوم ہوا کہ شکر محض ایک لفظ نہیں، ایک کیفیت ہے، ایک راز ہے، ایک دروازہ ہے جو صرف ان عاجز دلوں پر کھلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو میرے شکر ادا کرنے والے بندے ہوتے ہیں میں ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں، اور جو ناشکری کرتے ہیں ان کی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں اٹھائیں، آنسو بہہ رہے تھے۔ عرض کیا، اے رب، تیری نعمتوں کا شمار ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، نعمتوں کو گننا شکر نہیں، نعمتوں کو پہچاننا شکر ہے۔ جو نعمتوں پر راضی رہے وہی میرا شکر گزار بندہ ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شکر کا دریا بہہ نکلا۔ کوہ طور ان کی عاجزی کا گواہ بن گیا۔ جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ لوگ قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے چہرے پر اللہ سے ہم کلامی کا اثر تھا، ایسا جلال کہ بنی اسرائیل نگاہ بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو وہ مقام دیتا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا جاتا۔ شکر کرنے والے کے گھر میں سکون اترتا ہے، رزق میں برکت ہو جاتی ہے، دل میں نور بڑھ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، ناشکری وہ آگ ہے جو نعمتوں کو جلا دیتی ہے، اور شکر وہ بارش ہے جو رحمتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک واقعہ سنایا
کہ جب وہ پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں میں شکر کی ایسی کیفیت ڈال دی کہ پوری زندگی وہ نعمتیں دیکھ کر فخر نہیں کرتے تھے بلکہ عاجزی اختیار کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے میں وہ نبی ہوں جس نے رب سے گفتگو کی مگر پھر بھی میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے، ہر شے اللہ کی عطا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، شکر کب کامل ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں مصیبت میں بھی وہی اللہ یاد آئے جو آسانی میں یاد آتا ہے، جب نعمت دیکھ کر دل میں تکبر نہ آئے بلکہ عاجزی بڑھ جائے، جب زبان سے الحمدللہ کہو اور دل سے بھی راضی ہو جاؤ تو سمجھ لو تم نے شکر کا دروازہ پا لیا۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک دعا سکھائی، اے اللہ ہمیں شکر کا سچا نور عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور ان کا صحیح استعمال بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، جس کے دل میں شکر آ جائے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور طور کے اس روشن مقام سے آج تک یہ پیغام دنیا میں گونج رہا ہے کہ شکر گزار بندہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہتا ہے اور اللہ اس پر اپنی محبت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص آیا اور ادب سے پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں کوہ طور جا رہا ہوں اپنے رب سے ہم کلام ہونے۔ یہ سن کر وہ شخص ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی میرے پاس بہت مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا اور بہت سی دولت، اتنی کہ میں سنبھال نہیں سکتا، آپ اللہ کے حضور میری یہ فریاد رکھ دیجئے کہ میرا کچھ مال کم کر دے تاکہ میں اسے بہتر طریقے سے سنبھال سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری درخواست ضرور پیش کروں گا۔ تھوڑی دور چلے تو ایک اور شخص ملا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، وہ بے سہارا لگتا تھا۔ اس نے بھی پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ وہ شخص رونے لگا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے کہیے کہ میری طرف بھی توجہ فرمائے اور مجھے بھی تھوڑا سا مال عطا فرمائے، میں فاقوں سے تھک چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری یہ درخواست بھی اللہ کے حضور پیش کروں گا۔ جب وہ کوہ طور پہنچے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جس بندے کے پاس بہت مال ہے اسے جا کر کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ میرا شکر کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں؟ اے موسیٰ اسے کہہ دو کہ اگر نعمتیں کم چاہتا ہے تو میرا شکر چھوڑ دے، میں اس کا مال کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ جس شخص کے پاس مال کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اسے جا کر کہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دنیا کا مال نہیں ملا تو کیا ہوا، اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، اللہ نے اسے کان تو دیے ہیں، وہ اپنی نگاہ سے نہیں بلکہ کسی اور کی نظر سے خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کی طرف آئے۔ سب سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کا بہت زیادہ مال تھا اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی درخواست کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتوں کو کم کر دوں گا۔ وہ شخص فوراً کہنے لگا، اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پاؤں سلامت دیے، زمانے میں عزت دی، اتنا مالدار بنایا، اس کا میں شکر ادا نہ کروں؟ اے موسیٰ علیہ السلام مال زیادہ ہو یا کم میں کبھی اللہ کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تیرا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ فرما کر وہ آگے بڑھ گئے۔ کچھ ہی آگے گئے تھے کہ وہ غریب، لاچار اور بے بس شخص مل گیا جس نے دولت مانگی تھی۔ اس نے عرض کیا، اے موسیٰ کیا آپ نے میرا سوال اللہ سے پوچھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تیری نعمتیں بڑھا دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میرے پاس دولت نہیں ہے، نہ اچھا لباس ہے، میں ان پر کیا شکر ادا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص تم اپنی نگاہ سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھو،
اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جن سے تم پوری دنیا دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، تمہیں کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جن سے تم چیزیں اٹھاتے ہو، تمہیں پاؤں دیے ہیں جن سے تم چلتے ہو۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ یہ سب نعمتیں ہی تو ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جس کی تم خواہش رکھتے ہو۔ لیکن وہ شخص کہنے لگا، نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہیں نعمتیں بھی کبھی نہیں ملیں گی۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو ہمیشہ دولت، عزت اور شفا سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ ہمارے مہربان فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی مشکلات کو کم کر دیتا ہے۔ ہماری عادت ہے کہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور جو نہیں ہوتا اس کی خواہش میں رہتے ہیں، اور یہی خواہش ہمیں ہمیشہ پریشان رکھتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو پہلے سے ہمارے پاس ہے اس کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ناشکری ہرگز نہ کریں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب کیا دینا ہے اور کب کیا واپس لینا ہے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، چاہے ہم فوراً سمجھ نہ پائیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے کیسے شکر ادا کریں، تو اس کا آسان جواب یہ ہے، جب صبح اٹھے تو سب سے پہلے خود کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو آج کا دن دکھایا اور سلامت رکھا۔ جب پانی پئیں تو بسم اللہ پڑھ کر پئیں اور سوچیں کہ اگر یہ پانی آج نہ ملا تو میرا کیا ہوتا، اور اس نعمت پر شکر کریں۔ جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو شکر کریں کہ اللہ نے خوبصورت چہرہ، بال، آنکھیں، زبان، ناک، کان سب کچھ سلامت دیا۔ جو ان چیزوں پر شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔